نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو، سورہ لقمان کی جو آیات میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، اس آیات کی تفسیر میں حضرت مولانا سعید احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت لقمان کا ایک عجیب و غریب قول نقل کیا ہے، اور اس وقت اس قول کی تشریح اور وضاحت کرنا مقصود ہے۔ اس قول میں حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 پیغمبروں کی خدمت کی ہے اور ان کی صحبت میں رہا ہے اور ان کی تعلیمات سے فیضیاب ہوا ہوں اور ان کے ارشادات سنے ہیں۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور ارشادات میں سے جو باتیں میں نے منتخب کی ہیں اور جو آپ لوگوں کے سامنے میں رکھ رہا ہوں خلاصے کے طور پر، تو ان کی تمام ارشادات کا یہ اور تعلیمات کا یہ خلاصہ ہے۔ اور وہ جو 8 باتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو، نماز میں ہو، تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ جب تم نماز پڑھ رہے ہو، نماز میں ہو، نماز کے اندر ہو، نماز پڑھ رہے ہو، تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ دوسری بات یہ بتلائی گئی ہے کہ جب تم دسترخوان پر ہو، جب تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ، دسترخوان پر ہو، تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ ساتویں بات یہ ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ اچھا سلوک اور احسان کرو تو احسان کرنے کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ، اس کو یاد ہی نہیں۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ جب جو شخص تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے، جس طرح آج کل کے لوگ ہوتے ہیں نا، کہ جو شخص تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے تو تمہیں تکلیف اور ایذا دے تو اس کو بھی ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ یہ 8 باتیں ہیں، اور ان 8 باتوں کو حضرت لقمان علیہ السلام نے 4000 انبیاء علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر حاصل کی، اور جو ان کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اور فرماتے کہ یہ باتیں اسلامی تعلیمات کا بھی نچوڑ ہے۔ اب اگر یہ باتیں ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر بیٹھ جائے اور ہمارے عمل میں آ جائے تو اس کے نتیجے میں ہمارے زندگی میں انقلاب آ جائے گا اور ہم سدھر جائیں گے۔ تو پہلی بات سے ہم شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلی بات جو ہم نے کی ہے کہ جب ہم نماز کے اندر ہو تو دل کی حفاظت کریں، کہ جب نماز میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کریں۔ نماز ہمارے دین کی اہم ترین عبادت ہے، اور اس نماز کا ایک ظاہر بھی ہے، ایک باطن بھی ہے، اور دونوں کو درست کرنا ضروری ہے، اور دونوں کو سنت کے موافق، اس کو سنوارنا، اس کو بنانا، اس کو ٹھیک کرنا اور اچھے طریقے سے پڑھنا، یہ ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ جب تک ہماری نماز کا ظاہر اور باطن درست نہیں ہوگا، اس وقت ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو نماز کے اندر جو کمال حاصل ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی کے لیے اور اس کی سنوارنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن دونوں صحیح ہو۔ بس اور فرماتے کہ نماز ایسی بنیادی عبادت ہے نا کہ اس میں اللہ رب العزت نے تمام عبادتوں کی شانوں کو جمع فرما دیا ہے۔